کرتا ہوں۔ کیا تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ مرزا قادیانی پہ کفر کے فتوے لگا کر سو جانے والوں، مرزا قادیانی کو نبوت کے دعوے پر کافر کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والوں، تحفظ ختم نبوت کا پرچار کرنے والوں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم اس کو کافر قرار دے کر خوش ہو چکے ہیں۔ یہ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ شبلی کہہ رہا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ منصور حلاج کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پیغمبر کی بات کر کے میری شان کو کم کرتے ہو، میں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر مرزا قادیانی، اس نے تو اپنے کلمے میں یہ نام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، وہ تو کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں۔ اس کی اطاعت کرتے کرتے میں بھی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس کے بعد میں نبی ہوں، میں ڈمی نبی ہوں، میں سٹپنی نبی ہوں، میں اس کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ کھل کر اس نے کلمے میں اپنے نام کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چولا پہن کر یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ قبروں پہ قبے بنانے والے، یہ قبروں پہ داتا کمپلیکس بنانے والے، یہ قبروں کو عرق گلاب سے دھونے والے اپنے پیروں کو مقام محمد پر بٹھا رہے ہیں، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے ہیں، نبی کا مقام دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بایزید بستامی کا جملہ سنیے، اسی غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ کے صفحہ 73 پر کسی نے بایزید سے کہا قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمدی جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ بایزید بستامی کا قول خواجہ غلام فرید اپنی کتاب فوائد فریدیہ صفحہ 73 پہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو بایزید بستامی نے کہا کہ نہیں، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا اور زیادہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ محمد علیہ السلام جس کا ایک صحابی، جس کا ایک ساتھی، جس کا ایک شاگرد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب مل گئی، پڑھ رہے ہیں، نبی کی عدالت میں آ رہے ہیں، یار غار بیٹھے عمر ابن خطاب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نبی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں اے عمر، گم پائے تجھے گم پانے والیاں، مر جائے تجھے یاد کرنے والیاں، تجھے تیری ماں تجھ پہ روئے، تجھے گم پائے، میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ عمر ابن خطاب دیکھتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے، اس تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم قائد اعظم کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اے تورات پڑھنے والے، اے موسیٰ کی کتاب میں اپنی پیاس کو بجھانے والے، لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے، اے تورات پڑھنے والے، تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے لگ جائے تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ آج موسیٰ زندہ ہو، جنت میں جانا چاہے تو موسیٰ کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی تو یہ تعلیم دے، وہ نبی تو اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کرے کہ ابن عمر حج کا احرام باندھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لوگوں میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تیرا بابا امیر المؤمنین تو منع کرتا ہے، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ من ابی۔ کبھی سوچا ہے من ابی کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے؟ پیو کون ہوتا ہے؟ باپ کون ہوتا ہے؟ من ابی، بابا کون ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد وما نزل الشریعہ علی ابی۔ اور لوگوں مجھے میرے باپ کا حوالہ دینے والوں، مجھے میرے باپ کی بات سنا کر محمد کی سنت سے روکنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، سنو جبرائیل قرآن لے کر میرے بابا پر کبھی نہیں آیا، جب بھی آیا ہے فاطمہ کے بابا پر آیا ہے، وہ حسنین کے نانے پر آیا ہے، وہ عائشہ کے شوہر پہ آیا ہے۔ مجھے میرے باپ کی دلیل نہ دو،
میرے باپ کا قانون نہیں چلتا، یہاں قانون چلتا ہے تو قاسم کے بابا کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے شاگردوں کے ایمان کی تو یہ کیفیت تھی۔ سائل کہتا ہے اس مسئلے پہ کیا کہتے ہو؟ کہا میں کیا کہوں، امام الانبیاء نے یوں کہا ہے۔ سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر عمر نے تو یوں کہا ہے۔ تم نے اپنے پیروں کا نام کلموں میں شامل کر لیا، کہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور ادھر فقط نبی کی حدیث کے مقابلے پر ایک حدیث ایک قول کسی اور کا، اور بھی کون ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء خود عرش والے سے کہتے ہیں ربا کائنات کے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی کون ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ سائل کہتا ہے آپ حدیث رسول بیان کرتے ہو، میں نے سنا ہے شاید ابو بکر عمر تو یوں کہتے ہیں۔ جواب میں صحابی رسول فرماتے ہیں ڈرتا ہوں قریب ہے کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تو مقابلے پر ابو بکر عمر کی بات پیش کرتا۔ اسلام، ایمان، قرآن، شریعت نبی کی حدیث کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول کرنے والے کے ایمان کا انکار کرتی ہے اگر وہ نبی کی حدیث جان کے پہچان کے علم ہونے کے باوجود حدیث رسول کو ٹھکرائے، یہ کہے میں نہیں مانتا، حدیث تو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، میں فلاں اور فلاں کی بات مانتا ہوں، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور جو اپنے پیروں کو، جو اپنے مریدوں کو کلمے پڑھائے، اس سے بڑھ کر گستاخ کون ہے؟ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائییں ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے۔ آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں، صفائی اپنی جگہ پہ رہی۔ ارے اللہ کی قسم، دھرتی پہ جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اہل حدیث تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں پہ جھکنے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے آنکھوں کو بند کر لینے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنے والے تو وہ ہیں۔ احمد بن حنبل نماز پڑھتے ہوئے پاؤں سے بیڑی کو نکال کر، کڑے کو نکال کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آخری تشہد میں نبوی طریقے پہ بیٹھتے ہیں۔ سائل کہتا ہے پاؤں میں بیڑیے پڑی ہے، اب سنت پہ کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا اگر کسی کو نہ بتائے تو تجھے بتا دیتا ہوں اس کا سوراخ کھلا ہے، میں نماز کے دوران سنت پہ عمل کرنے کے لیے پاؤں نکال لیتا ہوں، نماز پورا کر کے پھر وہ کڑا اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں۔ ابن عمر آخری تشہد میں نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکے بیماری کی وجہ سے، سلام پھیر کر کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد علیہ السلام کی سنت ہے، میں بیماری کی وجہ سے نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکا۔ ہم مقام رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، اسم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، حکم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ نبی کے نام کو اونچا سمجھے اور نبی کی حدیث کو کبھی پیر کے کہنے پہ، کبھی امام کے کہنے پہ، کبھی شیخ کے کہنے پہ، کبھی مرشد کے کہنے پہ، کبھی حضرت کے کہنے پہ ٹھوکر مارتا جائے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کائنات میں ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج قبر پرستوں کی شرک کی پوری دکانداری، پورا دھندا اسی پر چلتا ہے کہ انبیاء اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں سب پتا ہے، اونٹ پر آیا ہے، گدھے پر آیا ہے، اکیلا آیا ہے، مل کر آئے ہیں، انہیں سب پتا ہے۔ ایک حضرت لکھتے ہیں کہ ہم بابا جی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اونٹ پہ بیٹھ کے رات کو سو گئے، قبر والا خواب میں آ گیا، کہنے لگا میری قبر تے آئے ہو خالی پیٹ واپس جاؤ، چنگا نہیں لگتا۔ ایک قبر تے نہیں آئے کسی 5 سٹار ہوٹل چ گئے سن جتوں روٹی کھائے بغیر مڑ جان تے لوگ تانے دین گے ہوٹلوں ہو کے آگے تو روٹی کھا کے نہیں آئے۔ کہا یہ اونٹ مجھے دے دو، میرا اصیل بختی اونٹ گھر کھڑا ہے وہ تم لے لو۔ خواب میں ہی سودا ہو گیا، صاحب قبر اٹھا،
مولانا ذکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں حصہ دوم میں صاحب قبر